اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ کی طرح میں آپ کے لیے لاتی ہوں مجرب وظیفے، مسنون دعائیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم، آیات کا ترجمہ اور تفسیر تشریح کے ساتھ عید کے فوائدات اور صحابہ کرام کی زندگی گزارنے کے اوقات جس طرح ہوتے ہیں ان کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کے فرمان۔ اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو بہن شیئر کر چکی ہیں اور سبسکرائب کر چکے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ آگے سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ اس کے ساتھ ہی پوری امت مسلمان کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا خوش باش رکھے، اپنی زندگیوں میں پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، آفات آپ کے قریب نہ آئیں ہر مسلمان پر، اور جن کے ہاں اولاد ہے ان کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں نورینہ اولاد عطا کرے۔ جتنے مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات بلند پر نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُوشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّ الْجَنَّتَانِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَمَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَةٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَارٍ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے وہ باغ ہیں جو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں میں بہت سی شاخیں ہیں، یعنی قسم قسم کے میوے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اہل جنت ایسے بچھونوں پر اور جن کے اس طرح تلسکے ہیں کہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں
جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، جو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ گویا یاقوت اور مرجان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں نیک سیرت اور خوب اور صورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محصور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت والا ہے، اس کا نام بڑا ہی بابرکت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم نے سورۃ الرحمن مکمل کر لی، 3 دنوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتے رہے۔ اگر پوری پڑھتے ہیں تو اتنا وظائف کی جو ویڈیو بناتے ہیں وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے، پھر آپ کہیں گے آپ بہن تو پہلے 3-4 منٹ کی بناتی تھی، پھر 8-9-10 منٹ کی بن گئی، اب بہت ہی لمبی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی درود ابراہیمی درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، اس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم کو اور حضرت ابراہیم کی آل کو، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں قرآن پاک کے پڑھنے کے فضائل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ، اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسے اس کا حق ہے، کلام پاک کی اشاعت کرو، اس کی اچھی آواز سے پڑھو، اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و بدلہ ہے۔ قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ۔ قرآن شریف سے تکیہ نہ لگانے کے 2 مفہوم ہیں۔ اول یہ کہ اس پر تکیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلاف اداب ہے۔ ابن حجرہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پر تکیہ لگانا، اس کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کی طرف پشت کرنا، اس کو روندنا وغیرہ حرام ہیں۔ دوسرا یہ کہ کنارہ یہ ہے کہ غفلت سے کلام پاک برکت کے واسطے تکیہ ہی پر رکھا گیا، جیسا کہ بعض مزارات پر دیکھا گیا ہے کہ قبر کے سرانے برکت کے واسطے رحل پر رکھا جاتا ہے۔ یہ کلام پاک کی حق تلفی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت کو کرو جیسا اس کا حق ہے، یعنی کثرت سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا کرو۔ ارشاد ہے الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ معذرت چاہتی ہوں، موسم خراب ہے، زکام لگا ہوا ہے، اپنی بہن کو دعا کے لیے التجا ہے۔
الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی جس عزت سے بادشاہت کا فرمان اور جس شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ اس کی اشاعت کرو، یعنی تقریر سے، تحریر سے، ترغیب سے، عملی شرکت سے، جس طرح ہو سکے اس کی اشاعت جتنی ہو سکے کرو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں بھی اپنی پوری کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ تک پورے اور صحیح لفظ اور ترجمہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کا حکم فرماتے ہیں، لیکن ہمارے روشن دماغ اس کے پڑھنے کو فضول بتلایا گیا، اور اس ساتھ ہی حب رسول اور حب اسلام کے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کچھ طبیعت خراب ہے، اس لیے آج ہم وظائف کچھ تھوڑا کریں گے، کیونکہ اس کے بعد ہی استغفار 200 مرتبہ پڑھیں صبح اور شام۔ یہ استغفر اللہ کو اس طرح سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں بھی دور فرمائے۔ اللہ آپ نے اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔